کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آئے، قوموا لیلہا وصوموا یومہا، شب برات 15ویں رات ہے شعبان، نجات کی رات، اس میں عذاب قبر سے چھٹکارے کی رات، کفر پر خاتمہ ہونے سے چھٹکارے کی رات، برے خاتمے سے نجات کی رات، کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آئے، قوموا لیلہا وصوموا یومہا، شب برات 15ویں رات ہے شعبان کی، شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ 15 شعبان یعنی شب برات کی رات اور دن کو روزہ رکھنا۔ اس رات کی عبادت اور دن کو روزہ رکھنے میں بھی اہل سنت والجماعت کی آپس میں اختلاف ہے اور غیر مقلدوں کی بھی آپس میں اختلاف ہے۔ انجینئر مرزا اپنے استاد ڈاکٹر اسرار احمد کے خلاف بیان کرتے ہیں۔ بہت مزیدار ویڈیو ہے، آخر تک سنیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تمام امت کی مکتبہ فکر کی علماء کو اکجا کیا ہوا ہے، آئیے بیان سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی فضیلت شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ سورۃ دخان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین رحمہ اللہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں کہ مراد نصف من الشعبان یعنی شب برات کی رات ہے۔ میرے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ہمیں ملتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ مستدلات الفقہ الحنفیہ میں روایت موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آئے، قوموا لیلہا وصوموا یومہا، اس کے رات کو عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ اس روزے کی فضیلت احادیث پاک میں موجود ہے۔ اس طرح اور بھی احادیث سے پتہ چلتا ہے، شعبان المعظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو 15 شعبان یہ بھی ایک عظمت والا دن ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ ثابت ہے اور ہمیں اس کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کتنے سالوں سے میرا معمول ہے، الحمدللہ اس روزے کو میں رکھتا ہوں۔ ہاں، اس روزے کو فرض نہ سمجھیں، واجب نہ سمجھیں، ضروری نہ سمجھیں، جو بندہ نہ رکھ پائے اسے مورد الزام نہ بنائیں، لیکن شریعت سے یہ بات ثابت ہے۔ جگہ اور زمانے کی تبدیلی سے حکم بدل جاتا ہے۔ تنہا نماز پڑھیں ثواب بالکل تھوڑا ہے، با جماعت پڑھیں 25 گنا ہے، مسجد جامع میں پڑھیں با جماعت 27 گنا ہے، بیت المقدس مسجد نبی میں پڑھیں 50,000 کے برابر ہے، بیت اللہ میں با جماعت نماز 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ میرے دوستو، نفل وہی ہیں، عبادتیں وہی ہیں، تلاوتیں وہی ہیں، درود شریف وہی ہے، درود و سلام وہی ہے، ریاضتیں وہی ہیں، تقوی طہارت وہی ہے، اللہ سے مانگنا وہی ہے، گڑ گڑانا وہی ہے، آہوزاری وہی ہے، اللہ سے آہوزاری التجائیں وہی ہیں۔ لیکن جب وقت بدلے گا، اچھا وقت آئے گا تو اچھے وقت اچھی جگہ پر رب العزت اس اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ آپ کے اور میرے اجر بھی اس رات مزید بڑھا دیں گے۔ حضرات علماء کرام اس رات کا ایک نام اور بھی رکھتے ہیں۔ ایک نام تو لیلۃ البرات ہے، جہنم سے آزادی۔ ایک رات اس کا ایک نام لیلۃ السق ہے، دستاویز دینے والی رات، رجسٹر دینے والی رات۔ کیا مطلب؟ تقدیر کے محل میں اللہ رب العزت کے فرشتے جاتے ہیں، پچھلے سال کا مکمل شدہ رجسٹر جمع کراتے ہیں، اگلے سال کے احکام کا رجسٹر لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق پھر اگلا سال گزارتے ہیں۔ گویا یہ بجٹ پیش کرنے کی رات ہے۔ فرشتوں کو اس رات اگلے سال کا بجٹ مل جاتا ہے، کتنے بندوں نے فوت ہونا ہے، کتنے کے ساتھ آپ نے کیا سے کیا معاملات کرنے ہیں، وہ بھی اس رات پیش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے، شعب الایمان کے اندر امام ابو الحسین بہقی رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا اس رات ایک منادی آسمان سے آتا ہے اور وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے دنیا کے لوگوں، تمہارا اللہ فرما رہا ہے
مجھ سے دعا مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں مغفرت عطا کر دوں گا، مجھ سے سوال کرو میں تمہاری روزی تمہیں عطا کروں گا۔ فرمایا جو مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ ہاں مشرک آدمی کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مشرک معافی ہی نہیں مانگ رہا، اور بدکار خاتون اگر وہ بھی معافی نہیں مانگتی تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بھی سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنے والے ہوں تو ان لوگوں کی بھی ضرور مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، یہ بھی حدیث پاک یہاں پر موجود ہے، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت اس رات اتنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں جیسے بنو کلب قبیلے کی بکریاں ہیں، ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں اس بال سے بھی بڑھ کے اللہ رب العزت اس رات اپنے گناہگار امتیوں کی معافی کو قبول فرماتے ہیں جو اس رات اللہ سے مانگتا ہے۔ ہاں خود بخود بخشش بعض بزرگوں کی بھی کر دی جاتی ہے، بعض بندوں کی بھی کر دی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس رات نہیں بخشے جاتے کیونکہ وہ اللہ سے معافی اور حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کرنے والے نہیں ہوتے۔ مثلا وہ کون ہے؟ فرمایا نمبر 1 جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، مشرک ہے، اس رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو جان بوجھ کے بغیر کسی اسلامی وجہ کے اپنے خاندان سے رشتہ توڑتا ہے، تعلق توڑتا ہے، رشتے ناتے سے جدا ہو جاتا ہے، اس آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو شخص اپنی شلوار کو اپنی ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ جو آدمی عادی شرابی ہوتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اور وہ بد نصیب جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے دوستو اس حدیث میں پیغام ہے، رشتہ توڑا ہے تو جوڑنے والے بن جائیں، ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگنے والے بن جائیں، شلوار ٹخنوں کے نیچے رکھتے ہیں تو اوپر اٹھانے والے بن جائیں، اور اسی طرح ہم نے شراب کی عادت خدا نخواستہ اپنائی ہے تو اس سے توبہ کر لیں، ماں باپ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرما دے گا۔ آج کل کچھ لوگوں نے ایک عجیب ترتیب بنا لی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا حکم فرمایا تو آپ مجمع جمع کرو، لوگوں کو بلاؤ، مسجدوں میں با جماعت نوافل کی نمازیں پڑھو، حتیٰ کہ خواتین کی بھی اس رات با جماعت نمازوں کی ترتیبیں بنائی جاتی ہیں۔ یاد رکھنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، نوافل پڑھنے ہیں مردوں نے یا عورتوں نے، تنہائی میں پڑھیں، خلوت میں پڑھیں، اپنے گھروں میں پڑھیں، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ آپ نے فرائض مسجد میں پڑھنے تھے وہ پڑھ لیے، نوافل آپ نے اپنے گھر میں پڑھنی ہیں، دعا آپ اپنے اپنے گھر میں کرنی ہے۔ کچھ لوگوں نے عادت بنائی ہے اس رات باقاعدہ قبرستان جانے کی، وہ کہتے ہیں جسے پاک میں اللہ کے رسول تشریف لے گئے تھے۔ ہم نے کہا جی بھائی بالکل ٹھیک ہے، زندگی میں ایک بار اللہ کے رسول اس رات قبرستان تشریف لے گئے تھے، آپ بھی زندگی میں ایک بار چلے گئے، آپ کا معاملہ پورا ہو گیا۔ ہر وقت مجمع لے کر اس طرح اکٹھا جانا اور ضروری سمجھنا یہ شریعت میں سنت کے زمرے میں نہیں آتا۔ کچھ لوگ ان راتوں میں باقاعدہ جلوے دکھاتے ہیں، حلوے اور مانڈے بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات کرتے ہیں، یہ اور ضروری سمجھ کے کہتے ہیں دین کا حصہ ہے۔ اس طرح کسی کام میں دین کی اجازت اور دین کے حصے موجود نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگان دین اس رات باقاعدہ دعائیں ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت نفیس الحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے شیخ طریقت ہیں، انہوں نے فرمایا مجھے بزرگوں کے واسطے سے خصوصاً محبوب سبحانی ذل رحمانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے واسطے سے ہمیں یہ دعا ملی ہے، جو بندہ اس دعا کو پڑھے اور اس کے ساتھ ایک عمل کرے، اس رات یعنی صبح 15 شعبان ہوگی، 14 شعبان ختم ہو، مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے یہ عمل کر لیں، اللہ آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 سورۃ یاسین پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، دعا آپ کے اسکرین پر آ جائے گی، آپ اس کو سن لیں۔ اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبت عيادك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فمن اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وقتال رزقني وأثبتني عيادك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويسرمها تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. جب یہ دعا پڑھیں اللہ سے لمبی عمر مانگیں, عافیت و صحت والی مانگیں, پھر سورت یاسین پڑھیں, پھر یہ دعا پڑھیں, پھر اللہ رب العزت سے مانگیں اے میرے مولا مجھے بلاؤں سے, وباؤں سے, تکلیفوں سے بچا لے, پھر سورت یاسین پڑھیں, پھر اللہ رب العزت سے مانگیں اے میرے مولا مجھے دنیا میں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا, اپنا در کا بھکاری بنا, در در کا منگتا مجھے نہ بنا. پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں 3 بار سورت یاسین, 3 بار یہ دعا اور 3 بار یہ دعائیں, اور یہ درمیان میں اس نیت سے مانگتے بھی رہیں, اللہ رب العزت آپ کی زندگی بدل دیں گے. یہ دعا بھی دیکھیں اور اس کا ترجمہ بھی سنیں. أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برزاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں کی ترتیب میں یہ بات بھی ثابت ہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ دعا کے کلمات مجھ سے سیکھ لو, جبرائیل امین کے واسطے سے اللہ نے مجھے یہ الفاظ دیے ہیں. یہ دعا بھی آپ پڑھیں اس رات اور اس کے ساتھ اس کے ترجمے پہ بھی غور کریں. یہ دعا آپ کی اسکرین پر آ گئی ہے, ذرا توجہ سے اس کے الفاظ لکھیں, یاد کریں اور اس بات کو آپ آگے پھیلائیں, کیونکہ دین کا کام خود بھی کریں, آگے پھیلانا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. 15 شعبان کی رات جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے, چھٹکارے کی رات, حالانکہ یہ چھٹکارے کی رات دراصل حقیقت میں جو قرآن کی روح سے چھٹکارے کی رات ہے اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے, وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے. میں انشاءاللہ اس پہ احادیث بھی بیان کر دوں گا. بہرحال یہ 5 احادیث پبلک میں مشہور ہیں, 5 کی 5 ضعیف ہیں. سن لیجئے. پہلی حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے, مشکات میں ہے 1299, بڑی مشہور حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک رات بستر پہ نہیں پایا تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد تشریف لے گئے تھے, بقیع قبرستان میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یعنی دعا فرمائی. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی واپس آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے؟ یعنی سانس پھولا ہوا تھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے پیچھے آئی تھی. یعنی مراد یہ کہ تم یہ سمجھی کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلی گئی, اور وہی اما عائشہ نے کہا کہ ہاں میں یہی سمجھی تھی. تو آپ نے فرمایا یہ بے شک نصف شعبان کی رات ہے, یعنی 15ویں رات ہے شعبان کی, 14 اور 15 کی درمیانی رات. اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. لیکن یہ روایت ہے ضعیف. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ روایت پڑھتے پڑھتے ٹھٹک گئے, کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا امام ترمذی نے کہ روایت جعلی ہے. لیکن یہ علماء اتنے بے شرم ہیں اور بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں, اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے. ٹھٹک گئے. آگے کے الفاظ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے, سب سے شدید جرح ہے کہ راویوں کی ملاقات ہی نہیں آپس میں. اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تبع تابعی ہے یحییٰ بن کثیر, اس کی ملاقات تابعی عروہ سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے, اور جو تبع تابعی ہے حجاج, اس کی ملاقات یحییٰ بن کثیر سے سما ثابت نہیں ہے. اور پھر ساتھ امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے, ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, اور یہ سارے حکم انہوں نے بتائے. البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2256 جس میں رات کا تو ذکر نہیں کہ یہ کون سی تھی, بہرحال یہ الفاظ موجود ہے صحیح مسلم 2256 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو اٹھ کے قبرستان بقیع غرقد چلے گئے, 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی, بڑی لمبی دعا کی. اما عائشہ بھی پیچھے پہنچی, اور پھر بعد میں پہلے ہی وہ آگے اپنے بسترے پہ سانس پھولا ہوا تھا, آپ نے فرمایا کہ تو میرے پیچھے آئی تھی, تو نے کیا سمجھا اللہ اور اس کا رسول خیانت کریں گے, سیم وہی الفاظ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم سوئی ہوئی تھی, لیٹی ہوئی تھی, میں نے گمان کیا کہ تم سو گئی ہو, میرے پاس جبرائیل آئے تھے, انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ جا کر بقیع غرقد میں جو دفن ہیں مسلمان ان کے لیے دعائے مغفرت کریں, تو میں ان کی دعائے مغفرت کے لیے
بقیہ غرقد قبرستان میں ہے اور 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ بعض جو سلفی علماء کا یہ موقف ہے کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے، وہ بالکل باطل ہے. قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں، وہ آپ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ غرقد قبرستان میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی. صحیح مسلم 2256. بلکہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لٹائے. ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ افضل عمل ہے. اور آپ ہر دعا کے لیے، ایون نماز کے بعد بھی، آپ اجتماعی دعا کی بات نہیں کر رہا، الگ سے جو آپ دعا ہاتھ اٹھا کے کریں تو زیادہ بہتر ہے. نہ بھی اٹھائیں تب بھی ٹھیک ہے. ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے تو نہیں جاتے، کر کے جاتے. یا بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے تو نہیں. دونوں طریقے سے بہتر ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے کریں، اس سے بغیر بھی بالکل ثابت ہے. دیکھ لیں میں ساتھ کتنے چھوٹے چھوٹے مسائل بتا دیتا ہوں. اور یہی جو مسلم کی حدیث ہے 2256، اسی میں وہ دعا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. جو قبرستان جانے کی دعا ہے کہ اے اس قبرستان کے رہنے والے مسلمان مرد و عورت، مومنین مرد و عورت، ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں اور ہم تم سے اللہ کے حضور جو ہے وہ عافیت کا سوال کرتے ہیں. بے شک ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں، اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اللہ کے حضور ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. دوسری حدیث شعب الایمان، امام بیہقی کی کتاب میں ہے 1305، مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے. اور یہ ویسے پرائمری کتاب ہے امام بیہقی کی شعب الایمان. ام عائشہ کہتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں رات کو اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں. اسی رات اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے. یہ سارے فضائل قرآن کے اندر سورہ القدر سورت نمبر 97 میں تقدیر کے فیصلے کی رات اور سورہ الدخان کے اندر شب قدر کے بارے میں آئے. اور میرا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث جس کو محدثین بھی ضعیف کہہ رہے ہوں اور وہ قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہو تو اس کو ریجیکٹ کرنا بالکل آسان کام ہے. اس حوالے سے وہ حدیث بھی میں انشاءاللہ بعد میں بتا دیتا ہوں. تو یہ روایت بھی منقطع ہے. اس میں ابن حارث جو تابعی ہے اس کی سیدہ عائشہ سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے، یہ منقطع روایت ہے. اور دوسرے طریق میں ابن کثیر العبدی ضعیف راوی ہے. البتہ جو شعبان میں اعمال اللہ کے حضور چڑھائے جاتے ہیں وہ حدیث ٹھیک ہے، سنن نسائی 2359 جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. تیسری حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے 1306، مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے. اور اس حدیث کو وہ ضعیف جمع ضعیف برابر حسن کا فارمولہ لگا کے شیخ البانی نے صحیح کہا ہوا ہے. اور اس میں مجھے ایک لطیفہ بھی ضمن یاد آ گیا. آج سے کئی سال پہلے اسلام آباد میں ایک اہل حدیث عالم جو ہے وہ بریلویوں پہ گرج لیتے ہیں یہ بدعت ہے اس رات میں عبادت کرنا، کوئی ثابت نہیں، کوئی حدیث نہیں. تو میں نے ان کو ایک چٹ لکھ کے بھیجی کہ آپ کے جو روحانی ابا جان ہے محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر البانی، انہوں نے تو یہ سنن ابن ماجہ کی روایت کو جو مشکات میں 1306 ہے اس کو تو صحیح کہا ہوا ہے. تو مہربانی کر کے یہ جتنا غصہ ہے یہ البانی پہ بھی نکالیں آپ. تو اگر آپ کہتے ہیں اس کی اجتہادی غلطی ہے تو ان بیچاروں کو بھی اجتہادی غلطی کہہ کے چھوڑ دیں. یعنی آپ نے دوگلی پالیسی کو رکھی ہے، یا کم از کم پبلک کو بتائیں تو صحیح. لیکن بے شرمی کی انتہا، اس بندے نے چٹ بھی پڑھی ہے لیکن بیان نہیں کیا. اپنے بابے سب کو پیارے ہیں، ہمارا بابا ہمیں پیارا تو وہی صاحب ہے، بابے سب کو پیارے ہیں. یہ بابوں کا فتنہ بڑا خطرناک ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں نکل آئے. تو یہ مجھے ضمن بات یاد آ گئی اسی حدیث کے حوالے سے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے نمبر 1 مشرک کے اور نمبر 2 کینہ رکھنے والے کے. یہ انتہائی سخت ضعیف روایت ہے اور اس میں کئی حکم ہے. نمبر 1 زبیر بن مسلم اور عبد الرحمن مجہول راوی ہیں، ان نون راوی ہیں، جن کا کوئی یعنی لاپتہ راوی ہیں جن کا کوئی تعارف نہیں ہے. دوسرا ابن لہیہ اور ولید بن مسلم، یہ دونوں مدلس ہیں اور عام سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے. اور شیخ زبیر صاحب نے مشکات 1306 کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی جو سند ہے یہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی ہے، یعنی کسی صورت ہی ایسا درجے تک نہیں پہنچتی ہے. یہ تو ضعیف میں بھی سخت ترین ضعیف روایت ہے. اور اس میں پھر اب وہ 11,000 وولٹ والی روایت یہاں پہ بیان کر دوں جو کہتے ہیں ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے، اور میری مجبوری ہے اس کے بغیر یہ دماغ میں ڈرل نہیں ہوتا یہ روایت میں بیان نہ کروں. تو مشکات میں ہے 4902 مسند احمد اور امام بخاری کی الادب المفرد کے حوالے سے. امام بخاری کی بھی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں، صرف صحیح بخاری کی روایتیں صحیح ہیں. الادب المفرد میں یہ ضعیف روایت ہے. اور اگر ہم ڈاکٹر طارق صاحب کہتے ہیں ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں، آپ بخاری کے مقلد ہیں، اگر ہم بخاری کے مقلد ہوتے اس روایت کو صحیح مانیں.
مشکات میں 4902 ہے کہ جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے تو اس کو پھر تم کہو کہ تم اپنے جہلی نسب پہ فخر کرتے ہو، اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ بات اس سے کنایے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کرو۔ اتنی بیہودہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہہ سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، وہ اس قسم کی بات کر سکتے تھے؟ اس میں بھی یہی حکم ہے، اس میں حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی۔ مسئلہ نمبر 36 میں رسول نے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، جسے شوق ہو تو یہ میں نے الزامی جواب پھکی کے طور پہ یہ اینٹی وائرم دیا تھا، یہ والی روایت۔ چوتھی حدیث مسند احمد سے ہے، مشکات میں ہے 1307، عبداللہ ابن عمر بن عاص، سیم الفاظ ہیں وہی کہ 15ویں رات کو سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن اس میں الفاظ ہیں سوائے خودکشی کرنے والے کے اور کینہ رکھنے والے کے۔ لیکن اس میں ابن لہیہ جو ہے وہ مدلس، اس میں تو نہیں ہے، ویسے وہ مدلس راوی ہے، لیکن اس میں ان کی روایت اختلاط کے بعد کی ہے، یعنی جب ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا۔ یہ امام حاکم نے المستدرک الحاکم میں کئی روایتوں کو بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے، اور بات بھی صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم کے راویوں سے وہ حدیثیں ہیں، لیکن ان میں کئی راوی ایسے ہیں، کئی صحابہ بھی ایسے ہیں کہ وفات سے پہلے وہ اپنی حدیثوں کو مکس کر جاتے تھے، حافظہ کمزور پڑ گیا۔ تو اگر راوی سکا ہو، بعد میں اس کا حافظہ بگڑ جائے، تو اس کے حافظہ بگڑنے سے پہلی والی روایتیں جو ہوں گی وہ صحیح ہوں گی، بعد والی ضعیف ہوں گی۔ یہ بعد والی ہے کیوں؟ جو راوی ان سے یہ روایت بیان کر رہا ہے اس کی ملاقات ان کا حافظہ بگڑنے کے بعد ہوئی ہے، وہ پہلے کا راوی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام حاکم کی کئی روایتیں جن کو وہ بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح کہتے ہیں وہ ضعیف ہو جاتی ہیں۔ یہ میں آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ وہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہونے والا جو واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، مسئلہ نمبر 43 میں بھی میں نے بتایا، وہ روایت جو ہے وہ امام حاکم نے تو بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح کہا، لیکن وہ روایت تو ضعیف ہے اور سخت ضعیف روایت ہے۔ تو یہ چیزیں خیال رکھی جائیں۔ اور یہاں پہ میں ایک ضمناً اور بات بھی عرض کر دوں کہ یہ اہل تشیع کے ہاں بھی شعبانیہ منایا جاتا ہے 15 شعبان کی رات کو۔ وہ شب برات نہیں منا رہے ہوتے ہیں، وہ امام محمد بن حسن عسکری کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے شب برات والا، لیکن وہ ہمارے بریلوی بھائی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی لائٹنگ کی ہوئی، ہم نے بھی کی ہے، سنی شیعہ دا اجماع بنا لیندے نے۔ دیکھو اجماع کوئی نہیں ہے، وہ اپنے چکر چ ہوندے، تسی اپنے چکر چ ہوندے، ٹھیک ہے؟ اسی اپنے چکر چ اسی اپنی آخرت کی فکر چ۔ تو وہ امام محمد بن حسن عسکری کا یوم ولادت۔ پانچویں حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے، مشکات میں 1308، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کا قیام کرو، رات کا قیام کرو، دن کا روزہ رکھو۔ اب دن کا روزہ الگ سے صحیح مسلم وہ 27 جو 45 نمبر حدیث تھی اس سے ثابت ہے، اس کی وجہ سے نہیں، وہ الگ سے، کیونکہ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی عافیت چاہنے والا کہ اسے عافیت دوں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک حتی مطلع الفجر، وہ جو سورہ قدر میں شب قدر کے بارے میں آتا ہے، یہ وہی الفاظ ہیں۔ یہ روزانہ ہوتا ہے، تہائی رات آخری جب رہ جاتی ہے، بخاری مسلم کے حوالے سے میں حدیث بیان کر چکا۔ تو 15 شعبان کا روزہ جو ہے وہ معاملہ بالکل الگ ہے۔ اس حوالے سے اور کئی روایتیں ہیں، شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا مضمون لکھا تھا جو مقالات کی پہلی جلد کے اندر وہ مضمون موجود ہے، جسے شوق ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، 14-15 صفحوں کا مضمون ہے جس میں انہوں نے یہ ساری بحثیں اس کی ضعیف روایتوں کے حوالے سے کی ہیں، اور انہوں نے ہی ایک صحیح قول بھی ایک تابعی کا لکھا، لیکن چونکہ تابعی کا قول مقطوع ہوتا ہے اور تابعی اگر کوئی غیب کی بات کرے گا تو وہ ضروری نہیں کسی صحابی سے سنی ہو، وہ کسی دوسرے تابعی سے بھی سن سکتا ہے۔ صحابی کی غیبی خبر جو ہے نا بیان کی ہوئی وہ امپلائڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ صحابی کی جو مرسل ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، اسے ہم موقوف روایت کہتے ہیں۔ تابعی کی مرسل ایکسیپٹیبل نہیں، اس کو ہم مقطوع کہتے ہیں، یہ غیبی خبر سے متعلق ہے، لیکن یہ تابعی تک قول ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی یہ مسئلہ موجود تھا۔ مکحول تابعی ہیں شام کے، یہ مشہور تابعی ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اکثر مرسل روایتیں چھوٹے ہوئے واسطوں والی بیان کرتے تھے۔ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3671 نمبر یہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، 15ویں شعبان کی رات کو، اور کافر اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو بخش دیتا ہے۔ اب یہ روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض اہل حدیث علماء کا بھی یہ موقف ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی اثر موجود ہے۔ اکثر تو نہیں مانتے لیکن کچھ اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں، اور دیوبند بریلوی تو ویسے ہی مانتے ہیں۔ اور میرا موقف
شروع سے جو تھا وہی ہے کہ میں ہمیشہ فتویٰ نہیں لگاتا، خود کرتا نہیں ہوں، کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا۔ میرا مسئلہ نمبر 44 پرانا بھی سن لیں اور اب یہ نیا بھی آج ریکارڈ ہو رہا ہے، میرا موقف وہی تھا 5 سال پہلے بھی، اور باقی میں خود کیوں نہیں کرتا، جب تک کوئی چیز اتھینٹیکیٹ نہ ہو جائے تو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اکثر کہتے ہیں نیکی کا کام نہ خیر ہے کرنے دو جی، لوگ سال کے بعد اگر کوئی نکلی آئے عبادت کے لیے، تو میرے بھائی سال کے بعد لوگ عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، تو آپ عید کی اذان کیوں نہیں دیتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے؟ نہیں جی ثابت نہیں ہے، تو کیا ثابت نہ ہوئی تو کیا ہوا، گناہ کا کام تو نہیں ہے، دے دیا کریں اذان۔ سال بعد لوگوں نے عید پڑھنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے، ایپا کیجئے، الزامی جواب، اینٹی وائنم، لاجیکل آنسر۔ تو کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں ہے، بھئی آپ کا تو فارمولہ تھا ثابت ہو یا نہ ہو، نیکی کا کام ہے تو کر لیں، تو عید کی اذان دے دیں، جنازے کی اذان دے دیں، کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اس حدیث کو بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 2684 اور مشکات میں 2052 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو اور جمعے کی رات یعنی شب جمعہ کو قیام کے لیے مخصوص کر لینا، یعنی میں نے صرف یہ اسی میں ہی قیام کرنا ہے، اس سے منع فرمایا ہے۔ اور الا یہ کہ کسی کے روزے پہلے سے چلتے آ رہے ہوں یا کوئی پرٹیکولر روزہ آ جائے، جس طرح 10 محرم کا روزہ آ گیا یا یوم عرفہ کا، وہ رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور بیسیکلی مقصد تھا مخالفت یہود و نصارہ کی، یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کیا اور عیسائیوں نے اتوار کو، تو کہیں مسلمان جمعہ ہی نہ پڑھ لیں خالی، اور پھر بھی مسلمان بعض نہیں ہے جمعہ پڑھ لیا، خیال ہونا پھر بھی کوئی نہیں کیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ معزز سامعین، محترم خواتین و حضرات، شب برات کے بارے میں کچھ اختلاف علماء کا اور عوام میں ایک تشویش کہ شب برات کے فضائل اور پھر 15ویں تاریخ کو یہ کہ روزہ رکھنا، اس کے فضائل، اور ان دنوں میں یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا، اس کا حکم شرعی کیا ہے۔ علماء میں اختلاف ہے، جس کے ہاتھ پہ کوئی اردو کی کتاب لگ جاتی ہے، کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ اپنے دانش کے مطابق اور اپنے مطالعے کی روشنی میں وہ کچھ گفتگو کرتا ہے، لیکن معتدل اور درمیانے بات یہی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں، مفسرین کا ایک طبقہ ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورہ دخان کی اس آیت سے شب برات وہ مراد لیتے ہیں، لیکن جمہور مفسرین اور محققین کی رائے اور محدثین کی رائے یہ ہے احادیث فضائل لیلۃ من نصف شعبان کلھا واہیۃ، نصف شعبان سے متعلق اور اس کی فضیلت سے متعلق جتنی روایتیں ہیں وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ اس وجہ سے اس میں اعتدال کی بات یہی ہے کہ ان تمام احادیث کو اس طرح ضعیف قرار دے کر کے نظر انداز کر دینا تو ٹھیک نہیں ہے۔ کثرت سے روایتیں، تعدد طرق ہے، یتعدد بعضها ببعض، اس اعتبار سے فضائل کے اندر ان کا اعتبار ہے، لیکن تاہم اگر ان روایت کو نظر انداز کیا جائے تو پھر ہم دوستوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر روزہ رکھنا ہے تو احادیث صحیح سے ثابت ہے کہ ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 یہ 3 دن کے روزے ویسے ہی ثابت ہے سنت صحیح سے اور احادیث صحیح سے، اس لیے 15 کو روزہ رکھیں اور 14 کو رکھیں اور 13 کو رکھیں۔ آپ اس کو شب برات کی سنت نہ سمجھیں، آپ اس کو ایام بیز ہی سے سمجھ کر کے یہ روزہ رکھ لیں تو گنجائش ہے اور ثواب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ مقصد روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنے کے لیے بہرحال ایام بیز ہی کی سنت سمجھے، اور اسی دن کو چونکہ 15 تاریخ بھی ایام بیز کے اندر ہی داخل ہے، تو اس وجہ سے کوئی 13، 14، 15 ان دنوں کے اگر روزہ رکھے، تینوں کے رکھے یا 2 دن کی رکھے، 1 دن کی رکھے، تو اس کی گنجائش ہے، اس اعتبار سے کہ ایام بیز ہی کی اس کو سنت سمجھے۔ مسئلہ رہ گیا کہ قبروں کی زیارت ان دنوں کے اندر، تو شب برات کی روایت سے ہٹ کر کے ایک کلی طور پر ایک ضابطہ ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں قبروں کی زیارت سے آپ کو منع کیا کرتا تھا، لیکن اب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں محنت فرمائی، الحمدللہ جہاں ایمان ہو لوگ قبروں پر اگر جائیں جزا فضا نہ کریں، اور یہ کہ قبروں کا احترام کریں اور ان کو سلام پیش کریں اور ان کے لیے ایثار ثواب وہاں کچھ قرآن پڑھ کر کے دعا کر لیں، تو اس کا ثبوت تو ہے۔ تو کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، یہ نص ہے، اس میں شب برات ہو یا کوئی، اس کے عموم سے آپ یہ ہے کہ استفادہ کر سکتے ہیں اور قبروں میں آپ جائیں،
کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں ترغیب دی ہے کہ قبروں میں جائیں تو پھر آپ کو موت کا استحضار ہوگا، اور بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کو پیارے ہو گئے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن لاحقون بالعثر، یہ سلام پیش کریں اور یہ دعا پڑھیں، تو اس کی گنجائش ہے اور اس پر یہ کہ عمل ہونا چاہیے۔ باقی جو خرافات ہیں، شب برات میں پٹاخے اور اس طرح بڑی بڑی دعوتوں کا اہتمام اور ایسی مجالس کا اہتمام کر لینا کہ وہ مجالس غیر شرعی، تو اس کو بھی سمجھ لے کہ ہمارے اکابرین جیسے کہ ابن بطہ ہے اور بہت سے بزرگوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ شب برات میں شہروں کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں نکل جاتے تھے کہ شب برات کو بدنام کر کے، اور اس میں یہ ہے کہ غیر شرعی مجالس اور ناجائز قسم کے مجالس جن میں یہ ہے کہ منکرات کا ارتکاب اور یہ کہ غیر شرعی امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے، کہیں اللہ کا غضب نہ آ جائے، اکابرین شہروں کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں نکل جاتے تھے۔ تو درمیانہ اور معتدل بات یہی ہے کہ روزہ آپ رکھ لیں، ایام 20 کی سنت اس کو سمجھ لیں، اور وہ بالکل احادیث صحیح سے ثابت ہے۔ قبروں کی زیارت کے لیے جائیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی اس روایت سے جو ایک ضابطہ ہے، کنتو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنا ہے تو پھر شب برات ہی کی اس کو سنت سمجھ کر کے اس پر اصرار کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ مرد اور عورتیں جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارے اللہ ان کی دستگیری فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ نے پورا قرآن امت کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے، آپ نے تمام کے تمام احکامات امت کو سکھا دیے۔ آپ کی زندگی میں کوئی 23 سال میں یہ مہینے بار بار آئے، 40 سال کے بعد تو آپ کو نبوت ملی، لیکن 23 سال کے عرصے میں آپ نے کسی ایک سال بھی صحابہ کو اکٹھا کیا ہو کہ آج جو ہے نا وہ شب برات بھی ہے اور آج شب معراج بھی ہے، تو آج آپ کو اتنے نوافل پڑھنے چاہیے، آج آپ کو اتنے روزے رکھنے چاہیے صبح اٹھ کے، اور آپ کو یہ اعمال کرنے چاہیے۔ امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔ بات وہی ہے کہ سوچنے والا آج بھی سوچتا ہے، لاجک بھی یہ پیش کرتا ہے، نیکی ہے نا۔ اصل میں نیکی وہ ہے جس کو قرآن نے ڈیفائن کر دیا۔ نیکی وہ ہے جو محمد کریم نے پیش کر دی ہے، سمجھا دیا ہے، جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، وہ نیکی نہیں بن سکتی، کیونکہ نیکی کا معیار اور پیمانہ ہی دو چیزیں ہیں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک بھائی محترم معزز مکرم اٹھتا ہے، دیکھیں جی قرآن کی تو آیت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی، یہ قرآن کی آیت کس پہ نازل ہوئی؟ محمد کریم۔ سب سے پہلے کنہوں نے سنی؟ صحابہ کرام نے۔ یہ مفہوم ان کو سمجھ آیا جو آپ سمجھ بیٹھے ہیں؟ دیکھیں جی قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے برکت والی رات میں قرآن اتارا ہے، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ میرے معزز، میرے محتشم، قرآن کی آیت تو آپ نے صحیح پڑھی ہے، جو مفہوم آپ نکالنے جا رہے ہیں کسی صحابی کو بھی سمجھ آیا؟ 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے، اور آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا الا هل قد بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچا دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنے رب کو بھی گواہ بنایا، اللہم اشہد فانی قد بلغت، اللہ گواہ رہنا میں نے سارا دین پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین سارا پہنچا دیا، اگر تو اس دین کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کو یہ رخ دیا جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے وہ کرنا ہے، تو پھر تو ماننا چاہیے۔ جو مانتا نہیں وہ تو مجرم بنے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ لیکن جس چیز کو دین نے پیش نہیں کیا، اس کو اپنی تجرباتی زندگی کو دلیل بنا کر کے میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے، میرے فلاں نے یہ کہا ہے، میرے علان نے یہ کہا ہے، اور یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ جس کتاب کا تذکرہ جو ہے کرتے وقت بھی سوچنا پڑتا ہے، اس کو کتاب حدیث کی کہیں، تاریخ کی کہیں، وجدان کی کہیں، حکمت کی کہیں، کیا کہیں؟
تو یہ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو راہ راست سے دور رکھے گا جو قرآن و سنت سے اعراض کرتے ہوئے کسی اور چیز کو پیمانہ بناتا ہے۔ اب قرآن مجید نے یہ فیصلہ کر دیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ اب ان تینوں چیزوں کو جمع کیجیے۔ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، جو برکت والی رات ہے، جو رمضان میں ہوتی۔ لیلۃ القدر کس مہینے کی رات ہے؟ میں تھوڑا سا جواب چاہوں گا، کس مہینے کی رات؟ ہو سکتا ہے رجب میں آئے، شعبان میں آئے۔ یہ کتنی کامن سینس ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے اور وہ برکت والی رات ہے اور وہ رمضان میں ہوتی ہے۔ وہاں اگر یہ مفہوم نکال لیا جائے کہ آج اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتریں گے، نزول فرمائیں گے، اور جو جاگ رہا ہوا اس کو برات مل جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر۔ اللہ ذو الجلال تو ہر رات جب تہائی حصہ رات کا رہ جاتا ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت بتا رہی ہے کہ اللہ ذو الجلال ہر رات نزول فرماتے ہیں، اور یہاں ایک رات کی بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے صرف اشارہ کرنا چاہا ہے، حدث ولا حرج، اس طرح کے اعمال، اس طرح کی کہانیاں، اس طرح کی من گھڑت قصے امت کے اندر عام ہو گئے، نہیں عام ہوئی تو سنت عام نہیں ہوئی۔ اور سچ کہا کرتے تھے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب آپ سنت کو زندہ کریں گے بدعات ختم ہوں گے، جب آپ بدعات کو زندہ کریں گے، ایک نئی چیز پیدا کریں گے، اس کا اثر ہمیشہ یہ ہوگا لوگ سنتوں سے اعراض کریں گے۔ بے براءت یعنی نجات کی رات، اس میں عذاب قبر سے چھٹکارے کی رات، کفر پر خاتمہ ہونے سے چھٹکارے کی رات، برے خاتمے سے نجات کی رات، نزع کی سختیوں سے نجات کی رات، عذاب قبر سے نجات کی رات، عذاب جہنم سے نجات کی رات، دکھوں اور مصیبتوں سے نجات کی رات، ہر طرح کی آفات و بلیات سے یہ نجات کی رات ہے۔ اور اس رات جو ہے نا، یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ سارا سال آئندہ کیا کیا اس کے ساتھ ہونا ہے، یہ مطلب لکھا جاتا ہے اس کے لیے۔ کون آئندہ سال حج کرے گا، اس فہرست میں اس کا نام، حاجی کا نام لکھا جاتا ہے۔ کون آئندہ سال آئندہ شب برات سے قبل مرے گا، اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ کس کو کتنا رزق آئندہ سال دیا جائے گا، یہ بھی اس میں لکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بڑی نازک رات ہے، اہم رات ہے، مگر افسوس کہ بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے۔ غنیت الطالبین، جو کہ میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اس میں ہے بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں، یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ دیا؟
شب رات کو کہتے ہیں نا. شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کا وہ بخشتا ہے. برات اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے. اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث ہے صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، لیکن میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود. تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے. تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. بس یہ ثابت ہے. باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی، تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بتیاں جلائی جا رہی ہیں. تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں، جیسے عید میلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی، یا شیعوں کے تازیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی. اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں، یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں. البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے. چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا اس رات کو آپ کو، کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں، تو اگر آپ بھی کریں نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے، بہت اچھی بات ہے. اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں. لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح منانا، پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا، یہ بھارت صحیح نہیں ہے. روزہ بھی چونکہ 15ویں شب ہوتی ہے، 15واں دن ہوتا ہے، پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے. تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہو، کیا کہنے ہیں، نور علی نور ہے. اور روزہ کسی وقت بھی نفلی روزہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا.